بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہم نئے کورس کے مطابق سبق بھیڑیا کی مشق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ملاحظہ کیجئے۔ سبق بھیڑیا کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال دیکھیں، ہم دونوں کے ڈیش اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اژدہے، مینڈھے، بھیڑیے یا پھر چیتے؟ اس کا درست جواب ہے بھیڑیے۔ اگلا سوال، ایک دن کافی ڈیش کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں نیچے اتریں گے۔ سمجھ بوجھ، تردد، غور و فکر یا سوچ بچار؟ اس کا درست جواب ہے سوچ بچار۔ اگلا سوال، ڈیش جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اس کے آپشنز ہیں گھوڑے، ہاتھی، شیر، چیتے۔ تو اس کا درست جواب ہے ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا۔ اور اگلا سوال، میرا ساتھی بھیڑیے کو مارتا ہے بندوق سے، چھوٹی سی شاخ سے، جرأت اور ہمت سے، مستقل مزاجی سے؟ اس کا درست جواب ہے چھوٹی سی شاخ سے۔ اگلا سوال دیکھیے، میرے ساتھی نے آزادی حاصل کر لی اپنی بہادری سے، عقل مندی سے، تیر کمان سے یا لاٹھی سے؟ تو اس کا درست جواب ہے بہادری سے۔ جو اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، سبق بھیڑیا کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، درختوں کے نیچے کیا کھڑے غرا رہے تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ مصنف کے بقول درختوں کے نیچے کھڑے بھیڑیے غرا رہے تھے اور درخت سے لوگوں کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلا سوال، اس کہانی میں بلند درخت کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے اس کہانی میں بلند درخت کسی ظاہری یا عارضی تحفظ اور پناہ کی علامت ہے۔ اگلا سوال، جب گھنے درختوں میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جب گھنے درختوں میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور آدمی نے بھی درخت پر ڈر کر پناہ لی ہے اور اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا اس کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اس کہانی میں بھیڑیا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے اس کہانی میں بھیڑیا خوف کی علامت ہے۔ یہ خوف ظالم حکمرانوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بری عادات کا بھی، کہ جن سے بظاہر چھٹکارا پانا مشکل لگتا ہے مگر انسان تھوڑی سی ہمت سے ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگلا سوال، میرا ساتھی اپنے بھیڑیے کو کس چیز سے ہلاک کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے مصنف فاروق سرور کہتے ہیں کہ میرا ساتھی ایک چھوٹی سی شاخ سے اپنے بھیڑیے کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق بھیڑیا کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا بیان آپ دیکھیں، جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو میرے چاروں طرف بے شمار پودے ہیں۔ یہ غلط بیان ہے۔ اگلا بیان دیکھیں، میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ درست بیان ہے۔ اگلا بیان، اگر یہ درخت مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ یہ بھی درست بیان ہے۔ اور اگلا بیان دیکھیں، جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی راحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ غلط بیان ہے۔ اور اگلا بیان دیکھیں، ایک ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے لاٹھی سے مجھے مارا ہو۔ یہ درست بیان ہے۔ اور اگلا بیان دیکھیں، اس اجنبی نے درخت پر ایک اور شیر کے خوف سے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ غلط بیان ہے۔ شیر نہیں بلکہ بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے حرف تحسین، حرف نفرین، حرف ندا، حرف انبساط، حرف تعسف اور حرف تاکید کی نشاندہی کریں۔ تو آئیے پہلے ہم حرف تحسین یا ان حروف کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں۔ حروف تحسین وہ حروف ہیں جو تحسین اور آفرین یعنی تعریف اور توصیف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا شاباش، بہت خوب، واہ، سبحان اللہ، مرحبا، آفرین وغیرہ۔ ان کے استعمال کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اور حروف نفرین وہ حروف جو نفرت، حقارت یا ملامت کے جذبات کا اظہار کے موقع پر کہے جاتے ہیں۔ مثلا توبہ توبہ، لعنت، تھو، آہ تھو، تف، پھٹکار وغیرہ۔ ان کے استعمال کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اور حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی کو ندا یا آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اے اللہ، اے دوست، اے ایمان والو، مومنو۔ ان کے استعمال کے بعد ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اور
حروف انبساط وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت اور انبساط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً واہ، آہا، اوہو، ماشاء اللہ، بہت خوب، کمال، سبحان اللہ۔ ان کے استعمال کے بعد ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، بلکہ ان کے استعمال کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ علامت یہی ہوتی ہے لیکن اس کا نام ہم فجائیہ رکھیں گے۔ اور حروف تعسف وہ حروف ہیں جو غم اور افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً ہائے ہائے، اوہو، ہے ہاتھ، حیف، صد حیف، افسوس، وائے۔ ان کے استعمال کے بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اور حروف تاکید وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید اور زور کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً ہرگز، ضرور، مطلق، بالکل، زنہار، سراسر، ضرور بالضرور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب جملے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے حروف تحسین، حروف نفرین، حروف ندا، حروف انبساط اور ان چیزوں کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ، کیا خوبصورت وادی ہے، تو یہ حروف تحسین ہے اس جملے کے اندر، سبحان اللہ۔ اور اگلا لفظ توبہ توبہ، یہ تو عذاب الہی ہے، اس جملے میں توبہ توبہ حروف نفرین ہے۔ اگلا جملہ اجی حضرت میری بات بھی سن لیں، تو اس جملے کے اندر اجی حضرت حروف ندا ہیں۔ اور ماشاء اللہ، کیا زبردست گھر بنایا ہے، اس جملے کے اندر ماشاء اللہ حروف انبساط ہے، خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس جملے کے اندر حروف تعسف افسوس، صد افسوس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور مجھے اس چیز کی مطلق ضرورت نہیں، اس جملے میں حروف تاکید مطلق کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ آسائش، دوسرا لفظ مجرم، تیسرا لفظ بے سود، چوتھا لفظ غرانہ، پانچواں لفظ ہندا، اگلا لفظ جلاد، اگلا لفظ سنسنی، اور اگلا لفظ مسکن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 6، ان الفاظ کے مترادف لکھیں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان الفاظ کے مترادف ہم اگلے لیکچر میں، اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آپ سے اگلے لیکچر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔